ہمارے ساتھ شیخ عمر دراز صاحب موجود ہیں، ہمارے بڑے سینئر رپورٹر ہیں، ہمارے استادوں کی طرح ہیں۔ شیخ صاحب تھینک یو فار یور ٹائم۔ ویلکم۔ آپ جماعت اسلامی کو بڑے ٹائم سے کور کر رہے ہیں، جماعت اسلامی آج تک عوام کا مینڈیٹ کیوں نہیں حاصل کر سکی؟ دیکھیے یہ سچے لوگ ہیں اور سچ کروا ہوا ہے، سیدھی سی بات ہے، ان کو وہ نہیں ہے کہ یہ لالی پاپ دے کے آگے آ جائے۔ اور یہ جو اس وقت ایشو ہے اس دھرنے کا، وہ ہر آدمی کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، سب کا بھی ہے۔ بنیادی چیز تو یہ ہے کہ حکومت نے گزشتہ رات ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا میں اسی پہ ہی آ رہا تھا کہ یہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ میرا بھی یہی سوال ان سے میں نے بھی یہی کیا کہ جناب آپ نے تو تیسرا روز آپ کہتے ہیں جی ہمارا دھرنا جو ہے وہ بڑا کامیاب ہے، تو حکومت پہ اس کا کوئی اثر نہیں، یعنی حکومت نے اس کو جوتے کی نوک پہ رکھا ہے اور وہ اپنا جو ہے وہ انہوں نے ریٹ بڑھا دیے، لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ جب ایک شپ آتی ہے تو وہ آپ کے پاس تقریباً یہی سننے میں آیا کہ 1 ماہ تک کا جو پیٹرول اور ڈیزل جو ہے وہ آپ کے پاس اویل ہوتا ہے۔ لیکن یہ ماہرین جو ہیں یا جو اس بزنس سے ایسوسیٹڈ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس میکسیمم 4 سے 5 دن کا اسٹاک ہوتا ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتا۔ اچھا آپ دیکھیں گے انہوں نے پیٹرولیم جو پمپس والے ہیں ان کی جو کمیشن ہے اس کو بڑھا دیا، عام آدمی کو نہیں دیکھا۔ عام آدمی جو پس رہا ہے، یہ جماعت اسلامی کا جو نیریٹو ہے کہ یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں، جماعت اسلامی یہ بنیادی مسئلہ ہے جس پہ احتجاج کر رہی ہے، لیکن پھر بھی عوام کو زیادہ ساتھ نہیں دے رہی۔ آپ پہلے دن سے اس جلسے کو کور کر رہے ہیں، آپ کی حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، تو کیوں نہیں کامیاب ہو پا رہے یا اس لیول تک کہ لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ اور دوسرا حافظ صاحب کیا چاہتے ہیں، اس کو اسلام آباد لے جائیں گے؟ کوئی انسائڈر ہے تو وہ بھی بتائیں۔ اویس بھائی یہ اس وقت جو ہے 2014 کا جو ہے وہ ریپلے دکھایا جا رہا ہے۔ 2014 میں پی ٹی آئی نے جلسہ کیا تھا، اچھا آپ کو پتا ہوگا کہ دن کے وقت وہاں پہ جو تھے وہ صفائیاں ہی ہوتی تھی، کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن رات کو جب کراؤڈ آتا تھا تو سابق وزیر اعظم جو ہے بانی پی ٹی آئی وہ بھرپور جو ہے وہ خطاب بھی کرتے تھے، اور دوسرے ان کے رہنما بھی۔ ادھر بھی یہی سین چل رہا ہے کہ دن کے وقت یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا، آپ کو جو ہے وہ چند ایک ہی جو ہے وہ کارکنان نظر آئیں گے، پولیس کے لوگ، میڈیا کے لوگ تو ظاہر ہے کوریج کے لیے بیٹھے ہیں، لیکن جب 4 بجے کے بعد آج چونکہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ خواتین اور اسٹوڈنٹس بھی بڑی تعداد میں آئیں گے، تو یہ انہوں نے وہی پلان جو ہے وہ نظر آ رہا ہے جو پی ٹی آئی نے 2014 میں کیا تھا، 2026 میں جو ہے وہ جماعت اسلامی کر رہی ہے۔ اور حافظ نعیم الرحمان کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ نہیں بند ہوں گے، اگر یہ ریٹ بڑھانا نہیں بند ہوگے تو ہم اسلام آباد کی جانب جو ہے وہ مارچ کر سکتے ہیں، تو ہم اس کی ابھی جو ہے وہ آثار نظر نہیں آ رہے، اس کے آثار نظر نہیں آ رہے اسلام آباد جانے کے، کیونکہ لوگ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگوں کو پریشانی ہے، جو ٹریفک کی روانی ہے وہ متاثر ہے، جو یہاں پہ دکاندار حضرات ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ ہمارا کاروبار متاثر ہے، سیکنڈلی شہری بھی متاثر ہے، جنہوں نے یہاں سے گزرنا ہے ان کو بھی جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہے، لیکن جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ ہمارا اپنا ذاتی جماعت کا یہ ایشو نہیں ہے، یہ عام عوام کا ایشو ہے، ٹھیک ہے۔ اور بنیادی طور پر ہم اس میں انہوں نے حافظ نعیم الرحمان نے یہ بھی کہا ہے کہ جی کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہوگا شہری وہ اس میں آگے بیٹھے، کیونکہ یہ اس کا بنیادی جو ہے وہ مسئلہ ہے، اور اگر اس کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو کنٹرول کر لیا گیا تو مہنگائی جو ہے وہ بھی کنٹرول ہوتی ہے۔ وہ تو ظاہری بات ہے، پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں نا، آٹے کی قیمت بڑھ رہی ہے آئے روز آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرانسپورٹیشن کے کرایہ، اب میں آپ کو آج کی بات بتا رہا ہوں کہ گزشتہ رات ڈیزل کی قیمت بڑھی ہے، تو ٹرانسپورٹرز نے جو بادامی باغ میں ہیں جو مینول ٹکٹ جاری کرتے ہیں انہوں نے کرایہ خود بڑھا دیے ہیں، حالانکہ جو تنظیمیں ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم نے نہیں بڑھائے، لیکن آج خود بڑھ رہے ہیں، متاثر جو ہے وہ شہری ہے۔ کہ آپ کو نہیں کوئی اس طرح کے آثار نظر آ رہے کہ یہ اسلام آباد کی طرف جائیں گے؟ کیوں؟ کیا مطالبہ پہلے ہی منظور ہو جائے گا یا جانا ہی نہیں دیں گے؟ نہیں، اس کی ایسی بات نہیں ہے، ظاہر ہے جماعت اسلامی نے کوئی نہ کوئی پری پلان تو کیا ہوا ہے نا، کیونکہ ان کے مطابق پلان اے بی اور سی ہم نے بنایا ہوا ہے، جس طرح 2014 میں بھی پلان اے بی سی بنتا تھا، ادھر بھی بنا ہوا ہے، لیکن یہ اس پہ امپلیمنٹ کب ہوتا ہے اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر ان کا کہنا کہ ہمیں جو کمیٹی حکومت کی جانب سے بنائی گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے بیٹھیں، عوام کے سامنے بیٹھیں، حکومت نے ان کو آفر دی ہے کہ آپ آئیں مذاکرات کریں، یعنی حکومت نے کمیٹی تشکیل دی ہے، وہ آپ کو بریف کرے گی، وہ آپ کو بریف کرنے کے بعد اس مسئلے کو جو ہے نا آپ سمجھیں گے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی کرنا ہے نا اس دھرنے میں آئیں، عوام کے سامنے کریں، جس طرح انہوں نے وہ جو آئی پی پیز کا 2 سال پہلے کیا تھا نا اسلام آباد میں، اس میں بھی جو ہے وہ حکومتی ٹیم آئی تھی اور پھر انہوں نے دھرنے میں آ کے جو ہے وہ اعلان کیا تھا، اس کا انہوں نے کریڈٹ لیا تھا، بالکل ٹھیک ہے، وہ آج بھی لے رہے ہیں کہ جی آئی پی پیز کی ہم جو
19 कंपनीज जो है वो निगोशिएशन हुई है वो जमात इस्लामी की वजह से हुई है। तो आप ये कह रहे हैं कि हम जो है वो पेट्रोल और डीजल के हवाले से भी जो चाहते हैं कि हुकूमती टीम यहाँ पे आए, यहाँ पे जो वो बात हो उसका ऐलान हो, धरने में आए और आवाम के सामने डायलॉग हो और आवाम के सामने सारा ऐलान, ये ताकि पता चले कि वो भी क्रेडिट इन्होंने लिया था, ये भी क्रेडिट है, तो हक भी तो इनका ये ना जाहिर है, ये धरना दिए बैठे हैं। अब ये देखिए कि इतना बड़ा लाहौर है, 2 करोड़ तकरीबन शहरियों का शहर है, लेकिन इसमें वो क्राउड नहीं आ रहा, वो चार्ज नहीं हो रहा क्राउड, वो क्राउड चार्ज होना चाहिए। देखिए जिस तरह की महंगाई है, जिस तरह के हालात हैं, उसमें ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो टाइम निकालें, लेकिन लोग नहीं निकल रहे क्योंकि लोगों के बुनियादी मसाइल ये हैं कि हर बंदा जो है वो रोटी पूरी करने के चक्कर में कारोबार जो है जो कारोबार कर रहा है वो चाह रहा है कि मेरा कारोबार चलता रहे, जो मुलाजमत कर रहा है वो कह रहा है कि हमारा सिलसिला चलता रहे। तो ये चीज़ें जो हैं वो भी साथ साथ, ये तो जमात इस्लामी कह रही है कि हम अगर हाफिज नईम रहमान साहब का हुक्म होगा तो लाहौर को जाम कर देंगे। ज़ाहिर सी बात है जी, इनका जमीयत इस्लामी जमीयत तलबा इसका हवाला भी दिया था। हाफिज नईम रहमान ने 15 जो अगस्त को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो मैंने उनसे सवाल किया था, तो उनका था हमारे पास लियाकत बलोच साहब हैं और दीगर रहनुमा हैं, इनका तजर्बा है इस्लामी जमीयत तलबा का, तो हमारे लिए ये कोई इशू नहीं है। अगर हुकूमत को एडवेंचर करती है तो उसके लिए हम जो इसको इस तहरीक को जो है हुकूमत हटाओ तहरीक में जो है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो ये उन्होंने खुले लफ्जों में ये कहा हुआ है, तहरीक भी चल सकती है, यानी उसका मुतबादल, अगर ये नहीं मानेंगे एडवेंचर करेंगे तो फिर हम उस तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया शेख साहब। आपने इतनी महंगाई कर दी है, अब तो लोगों को सब्जियां तक नहीं नसीब है। आप फ्रूट देख लें, अब मैंगो जो आम है ये हमारे मुल्क की पैदावार है, आप यहाँ से 50 बंदों को खड़ा करें कि आपने सीजन में आम खाया है, आपको 90% लोग कहेंगे हमने आम नहीं खाया। खुदा का खौफ करें, आप लोगों से बुनियादी हकूक छीन रहे हैं, बुनियादी हक छीन रहे हैं, उनकी खुराक नहीं पूरी हो रही। आप लोगों की सेहत देखें कि लोगों के रंग पीले हो चुके हैं, लोगों के बच्चों के वो उनकी बढ़ोतरी नहीं सही हो रही, उनको ना प्रोटीन मिल रही है, ना उनको गोश्त मिल रहा है, ना उनको फ्रूट मिल रहा है, ना उनको दूध खाल से मिल रहा है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आप अपनी याशी के लिए ये जगह टैक्स लगा रहे हैं। खुदा का खौफ करें। मैं कसूर से हूँ, हाँ, हम 3 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, 16 अगस्त से आप साहब की कॉल पर। उसमें इसका मेन जो मसला है इस धरने का वो ये है कि जो गवर्नमेंट 130 रुपीज़ जो है 130 रुपये लेवी यूज़ कर रही है। आप देखें पूरी दुनिया में एक इंटरनेशनल रेट होता है अपना पेट्रोल का और डीजल का, उसी रेट के हिसाब से अगर निकालें तो 195 रुपये पर किलो पर लीटर इनको घर पड़ता है। लेकिन ये जो हमारी गवर्नमेंट है ये इतना यानी कि मुतशद्दिदाना अंदाज बनाया हुआ है कि जो बेचारे अपना क्या मोटरसाइकिल वाले हैं, चंगचिंग वाले हैं, या मिसाल पर अपना ये जो बाइक किया है, आप अंदाज़ा करें इस मुल्क के अंदर 3 करोड़ मोटरसाइकिल चल रही है डेली। अगर एक बंदा डेली 100 रुपये भी दे तो ये 12,000 अरब रुपया महीने का बनता है, जो ये लेवी की सूरत में जगह टैक्स लगा रही है गवर्नमेंट। तो आप सब यही कह रहे हैं कि खुदा का खौफ करें, जो लोग टैक्स दे सकते हैं आप उनसे टैक्स लें। एक गरीब आदमी है जो मोटर बाइक चला रहा है, चंकी चला रहा है, ट्रक चला रहा है, वो ड्राइवर है, वो अपना घर में बाइकिंग का काम करता है, घर में वो डिलीवरी का काम करता है, वो 500 रुपये रात को कमाता है, 100 रुपये आप ले लेते हो उसमें जगह टैक्स।